اور پھر اس شب قدر میں عبادت کے لیے ایک بہترین طریقہ خواتین اور مردوں کے لیے، اور وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں کہا، جہاں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ وہ میرے بیت اللہ کو پاک کریں، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ میرے بیت اللہ کو پاک کریں، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا یہ اعتکاف دین ابراہیمی میں موجود تھا۔ معلوم ہوا گزشتہ مذاہب میں بھی اعتکاف موجود، آسمانی مذاہب میں، انبیاء کے طریقوں میں موجود اعتکاف، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ لفظ اعتکاف کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، پھر اس سے سمجھ میں آئے گا ہوتا کیا ہے۔ لفظ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے، باب افتعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے رکنا، روکنا۔ یہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو گھر میں ایک کونے میں اپنے آپ کو یہ کمرے میں روک کر بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعتکاف کی وجہ تسمیہ، کہ اعتکاف کو اعتکاف کیوں کہتے ہیں، بڑی گہری وجہ بتائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا یعتکف عن الذنوب، کہ یہ انسان کو گناہوں سے روک لیتا۔ یہ اعتکاف انسان کو گناہوں سے روک لیتا۔ ماشاءاللہ یہاں سینکڑوں، جامع شفیعہ میں، مسجد حسن میں، یہاں سینکڑوں لوگ ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھتے، اور مساجد میں بھی بیٹھ رہے، خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ رہی۔ تو یہ مرد حضرات جو گھروں میں خواتین موجود اعتکاف میں، مرد مسجدوں میں اعتکاف کر رہے، تو ایسی صورت میں ان دنوں میں 10 دن میں یہ گناہوں سے رکے رہتے، بے شمار گناہوں سے رکے رہتے، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس علاقے میں کوئی بھی مسجد میں نہ بیٹھے تو سارے گناہگار ہوتے ہیں سنت کو چھوڑنے پر، لیکن باقی افراد، اگر ایک بندہ بھی مسجد میں بیٹھ جائے اعتکاف میں، باقی کی طرف سے یہ کفایہ ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ اور ویسے سنت غیر مؤکدہ کر لیں تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اور ثواب کتنا سوچیے گا، جو جو اعتکاف کر رہا ہے اللہ سب کو توفیق دے۔ اور جتنے یہاں مسجد حسن میں اعتکاف کرنے والے ہیں، خواتین گھروں میں اعتکاف کرنے والی ہیں، سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب کیا بتایا۔ فرمایا جو بندہ ایک اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کئی ہزار خندقوں کا فاصلہ کر دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف تو انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا اس شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف بڑی شاندار چیز، کیونکہ یہ بندہ بہرحال مسجد میں رہے گا۔ خاتون اعتکاف کر رہی گھر میں تو وہ لازماً گھر میں ان راتوں کے اندر عبادت کرے گی۔ یاد رکھ لیجئے گا، معتکف کا سونا بھی عبادت، اس کا رات کو آرام کرنا بھی عبادت، کیونکہ مسجد میں ہے، وہ اعتکاف کی نیت کر کے سویا ہوا ہے، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا آرام کرنا بھی عبادت، اس کی نمازیں بھی عبادت، اس کے روزے بھی عبادت۔ ایک تو یہ طریقہ شب قدر کو پانے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، بخاری شریف کی حدیث، تحروا لیلۃ القدر
فی اواخر العاشر من رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں. طاق راتیں 5 راتیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، 5 راتیں. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، لہذا جو بندہ 5 راتیں عبادت کرتا رہا وہ یقین رکھے کہ اس نے شب قدر پا لی. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ ہم کیسے یقین کریں کہ ہم نے شب قدر پا لی ہے. شب قدر کی تعین اٹھا دی گئی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے پہلے شب قدر متعین تھی، لیکن پھر اس میں کچھ لوگ اختلاف کرنے لگے تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کی تعین اٹھا لی، اسی میں خیر ہو. لہذا اس تعین کے اٹھنے کی وجہ سے بعض حضرات سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمیں شب قدر ملی کہ نہیں ملی. جی آپ 5 راتوں میں عبادت کر لیجئے اور پھر یقین کیجئے کہ آپ نے شب قدر میں عبادت کی ہے. آسان طریقہ. رہا یہ کہ سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے شب قدر ہو جائے گی، اس دن طاق رات. ہمارے وہاں ایک روزہ پہلے ہوا، یہاں ایک روزہ بعد میں ہوا، تو حضرت شب قدر جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس نازل ہوتی ہیں وہ سعودی عرب کے مطابق یا پاکستان کے مطابق. لوگ الجھتے. اس سوال کو اور مشکل کر دیتا ہوں. عین اس وقت جس وقت پاکستان میں یا سعودی عرب میں رات ہوتی ہے اس وقت کینیڈا کے اندر دن ہوتا ہے، تو فرشتے دن میں اتریں گے یا رات میں اتریں گے؟ یہ انسان بہت الجھ رہا. سعودی عرب والی رات مراد ہوگی، پاکستان والی رات مراد ہوگی. میں نے کہا رات تو بڑی دور کی بات ہے، کینیڈا میں اس وقت دن ہوتا ہے، اب ان کی شب قدر کب ہوگی؟ یہ انسان بڑا سوچ رہا، بڑا الجھ رہا. لیکن اس انسان نے اپنی عقل سے پلاسٹک اور لوہے کا ایک ڈبہ بنایا ہے، اور پلاسٹک اور لوہے کی ڈبیاں چھوٹی چھوٹی جیب میں بھی رکھی ہوئی ہیں. ناراض نہ ہو کہ آپ کے 10 لاکھ کے موبائل کو، 5 لاکھ کے موبائل کو، کئی لاکھ کے لیپ ٹاپ کو میں پلاسٹک اور لوہے کا ڈبہ کہہ رہا ہوں. اب تو یہ نوجوان بیٹھے ہوئے اتنے سارے ماشاءاللہ سارے کمپیوٹر کے دور کے پیداوار ہیں اور بہت اچھی طرح کمپیوٹر میں مہارت رکھتے ہیں. میری بات فوراً سمجھ جائیں گے، اس مختصر سے اشارہ کروں گا، یہ نوجوان سمجھ جائیں گے. ایک سادہ سی ایپ ہے، آپ اس ایپ میں کئی ہزار افراد کے نام، تاریخیں، وقت، ملک سب کچھ لکھ کر ڈال دیں اور ایک پیغام ڈالیں کہ ان افراد میں سے جس کی جس وقت برتھ ڈے آئے تو میری طرف سے یہ مبارکباد. برتھ ڈے جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا کہ فلاں بندے، ہزاروں بندوں کے بارے میں وہ برتھ ڈے فکس کر دیجئے. وہ جس ملک میں ہوگا، جس جگہ ہوگا، جس وقت اس کا وقت آئے گا، آپ کا مبارکباد کا پیغام وہاں ڈیلیور ہو جائے گا. آسان سی ایپ بتا رہا ہوں، سب کو معلوم. تو میرے عزیزان محترم، انسان نے اپنی عقل سے ایک ایسا پلاسٹک اور لوہے کا ڈبہ اور ڈبیاں بنا کر اپنے جیب میں رکھی ہوئی ہیں کہ جہاں اس ایپ کو ڈال کر وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے جہاں جو پیغام دینا ہو اس وقت مقررہ میں وہ پیغام پہنچا سکتا ہے. وہ جو کائنات کا خالق ہے نا، وہ سعودی عرب میں کیسے لیلۃ القدر میں پیغام پہنچائے گا اور پاکستان میں کیسے پہنچائے گا اور کینیڈا میں تو دن ہوتا ہے. مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کیا عجیب سی بات نہیں ہے کہ اس انسان نے اپنی عقل سے تو ایسی مشینیں بنا لی کہ جس رات میں چاہے اس رات میں وہ پیغام ڈیلیور کر دے. لیکن جو اس دماغ کا خالق اللہ ہے وہ کیسے کرے گا سمجھ میں نہیں آ رہا. مولانا ذرا ہمیں سمجھا دے اچھی طرح. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے لیے مصیبت اصل میں پتہ کیا ہے؟
مصیبت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا، عام مسلمانوں کا، خواص کا نہیں، ان کا ایمان بہت پختہ، عام مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا کہ اللہ نے کہا میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں شب قدر میں یوں فرشتے نازل کروں گا۔ یہ انسان جب اللہ کہتا ہے نا میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو انسان سوچتا اللہ کیسے کرے گا۔ ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں ان باتوں کے بارے میں جو اللہ نے کہا میں کروں گا، ہم سوچتے رہتے اللہ کیسے کرے گا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا ہر جاندار، ہر انسان، ہر جانور، اس کا رزق میرے ذمے۔ یہ کہتا ہے میں کیوں اتنے بچے پیدا کروں، کھلاؤں گا کہاں سے؟ شادی نہیں کرتے، کہتے کھلائیں گے کہاں سے بیوی؟ اللہ کے بندے، رزق آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وہ تو 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا رزق میرے ذمے۔ یہ بندہ سوچتا ہے میں کیسے کھلاؤں گا، بیکار باتیں۔ رزق دینا تو اس کے ذمے نہیں، اس کے ذمے تو شادی کرنا ہے۔ بچوں کو رزق دینا اللہ نے اس کے ذمے تو نہیں لگایا، بچوں کو رزق دینا تو اللہ نے اپنے ذمے لگایا۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ بچے پیدا کرے، اولاد پیدا کرے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہ انسان اپنے رزق کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ اللہ کہتا ہے کماؤ لیکن حلال کماؤ، یہ حلال کمانے کی فکر نہیں کرتا، کہتا ہے میں کھلاؤں گا کہاں سے۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے میں ان طاق راتوں کے اندر میں فرشتے نازل کرتا ہوں، روح القدس نازل کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ اب ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں دنیا میں طاق رات ہوگی وہاں اللہ فرشتے نازل کر کے چھوڑے گا۔ ہر علاقے کے لیے اپنی اپنی لیلۃ القدر، اور اللہ قادر ہے جس انسان کے لیے جس ملک میں جہاں لیلۃ القدر طاق رات ہوگی اللہ وہاں فرشتے بھی نازل کرے گا، سلامتی بھی نازل کرے گا، وہاں دعائیں بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا کام جو ہمارے ذمے ہے اس کے بارے میں سوچئے گا۔ یہ عادت چھوڑ دے لوگ کہ جو اللہ نے اپنے ذمے کام لیے ہیں سوچتے ہیں اللہ کیسے کرے گا۔ بس اس کے لیے ایک آیت پڑھ لیا کیجیے، ایک آیت۔ جب بھی الجھن ہو ان مسائل کے اندر جو بھی میں نے ذکر کیے ہیں، یہ کام اللہ کیسے کرے گا، یہ کام اللہ کیسے کرے گا، تو وہاں ایک آیت پڑھ لیا کیجیے آسان سی، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔